السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہنا اسد کے قلم سے تحریر کردہ ناول خاموشیاں گنگنانے لگیں گی کی 12 ایپیسوڈ کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب دیر کیے بنا سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے فیوریٹ ناول کے ایپیسوڈ کو۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے میرے ساتھ؟ کیسے؟ کمرے کی ایک چیز کو اٹھا کر زمین پر پٹکتی نازلی اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ باہر موجود جانیہ پریشان تھی اور دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ نازلی پلیز دروازہ کھولیں۔ جانیہ کی پکار پر نازلی کا دماغ مزید گھوم گیا تھا۔ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، نازلی اس پر پوری قوت سے چلائی تھی۔ جانیہ نے ڈر کر 2-3 قدم پیچھے کر لیے۔ اپنے ٹکے کی اوقات نہیں اور چلیے مجھے سمجھانے، نازلی تنفر زدہ آواز میں بولی۔ جانیہ تم نیچے آ جاؤ، ویل چیئر پر بیٹھے اسرائیلی ثانی نے نرم لہجے میں کہا تو جانیہ آہستہ کسی سرس بات میں ہلائے وہاں سے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آنے لگی، مگر مڑ مڑ کر نازلی کے کمرے کے بند دروازے کو ضرور دیکھتی رہی۔ منور سے کہہ کر اپنا فون ٹھیک کروا لیا میں نے، وکیل صاحب کو کال کیا، بس کچھ ہی دیر میں آتے ہوں گے، آج ہی فیصلہ ہو جائے گا، وہ اسپاٹ انداز میں بولا۔ جانیہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، وہ کس سلسلے میں بات کر رہے؟ تم مجھے کمرے میں لے چلو، مجھے وضو کروا دو، نماز پڑھ لوں ان کے آنے تک، اسرائیل نے گھمبیر آواز سے کہا تو جانیہ نے اس کی ویل چیئر گھسیٹتے ہوئے اندر لے جانے لگی۔ اس نے اسرائیل کو وضو کروانا شروع کیا، وہ پانی ڈالتی جا رہی تھی اور وہ وضو کر رہا تھا۔ جانیہ کی نظریں اس کے وجیح چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ نظروں نے جیسے اس کے چہرے سے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ مردانہ وجاہت کا شاہکار وہ شخص اپنی پرکشش شخصیت سے کس قدر لاپرواہ تھا۔ ذرا بھی غرور نہیں تھا اسے اپنے زیر کر دینے والی پرسنالٹی کا۔ سبھی پیشانی پہ بکھرے بال، ستواں کھڑی مغرور ناک اور گھنی مونچھوں تلے انابی لب، باہم پیوست تھے۔ کہاں دھیان ہے؟ وہ نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جانیہ نے چونک کر اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں کا رنگ کتنا دلکش تھا، وہ مسمرائز ہو گئی۔ پہلی بار من کو کوئی بھایا تھا، دل کسی کو چھو کر محسوس کرنے کا خواہاں ہو چلا تھا۔ وہ یونانی دیوتا سا شخص پل بھر میں اس کے دل کی دنیا زیر و زبر کر گیا۔ جانیہ، وہ بلند آواز سے بولا، مگر وہ ہوش میں ہوتی تو جواب دیتی نا۔ وہ تو اسے دیکھنے میں اس قدر محو ہو چکی تھی کہ آس پاس کی دنیا کو بھلا بیٹھی تھی۔ لڑکی؟ اسرائیل کی درشت آواز سن کر وہ ٹھٹکی اور ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ جی، یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ تم رہنے دو، لاؤ یہ پانی مجھے تو میں خود ہی کر لوں گا۔ جانیہ نے خفیف سا مسکرا کر اسے دیکھا۔ اسرائیل نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ابرو اچکائیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے برفیلے تاثرات سجائے پوچھا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ نفی میں سر ہلانے لگی اور اپنی اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے باہر کی طرف بھاگ گئی۔ اسرائیل نے اس کے یوں عجیب سے برتاؤ کرنے پر تعصب سے سر ہلایا۔ بی بی جان، وہ اسرائیل ہے نا؟ ان کا اور نازلے کا آپس میں کچھ جھگڑا ہو گیا، وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے وکیل صاحب کو بلوایا، وہ کوئی فیصلہ لینے والے ہیں، چلو میرے ساتھ۔ اس نے بی بی جان کو بتایا تو وہ پریشان سی ہو گئے، پھر کچھ سوچتے ہوئے جانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ بنگلے کے اندر آ گئی، پھر اسی کا سہارا لیتے ہوئے وہ مشکل سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نازلے کے کمرے تک آئیں۔ چھوٹی بہو، دروازہ کھولو۔ انہوں نے دروازہ ناک کیا ہی تھا، بی بی جان کی آواز پر ایک کلک سے دروازہ کھل گیا۔ پلیز، صرف بی بی جان آپ اندر آئیے گا۔ جانیہ نے بی بی جان کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اپنی سبکی کے خیال سے اس کی آنکھوں میں نمی گھلنے لگی۔ وہ واپس نیچے اتر آئی۔ چھوٹی بہو، بی بی جان کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے کی حالت دیکھ کر شاکڈ ہو گئی۔ پورا کمرہ بکھرا ہوا پڑا تھا۔ چھوٹی بہو، یہ سب وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ میں مر جاؤں گی ان کے بنا، وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ وہ روتی ہی بی بی جان کے گلے لگ گئی تھی۔ اس نے ان دنوں میں اندازہ لگا لیا تھا کہ اسرائیل اس بی بی جان کی بہت سنتا ہے، اس لیے اس نے اسرائیل ثانی کو قابو کرنے کے لیے بی بی جان کو مہرہ بنایا اور انہیں رام کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ بہو ایسے رو مت، ان کو اس کی حالت پر افسوس ہوا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ساری زندگی اپنے ساتھ رکھیں گے، مجھے سہارا دیں گے، مگر اب وہ مجھے طلاق دینے کی بات کر رہے ہیں، وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ وہ پھڑپھڑاتے ہوئے لبوں سے بولی۔ اس کی بات سن کر بی بی جان حیران رہ گئی تھی۔ ایسا اسرائیل نے کہا ہے کیا؟ نازلی کو تھوڑی کو پیار سے اپنے پوروں سے چھو کر بی بی جان نے سوال کیا۔ نازلی نے روتے ہوئے سرس بات میں ہلا دیا تھا۔ کب کہا؟ انہوں نے شوق کی کیفیت سے پوچھا۔ آج صبح تک تو سب ٹھیک تھا، وہ پریشان کن نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ آج صبح کی بات ہے، ہمارے مارکیٹ سے آنے کے بعد کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ ایسا کیوں کر رہے ہیں وہ میرے ساتھ؟ آخر مجھے بتائیں تو میرا قصور کیا ہے؟ نازلی کی حالت ان سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، تم اپنا منہ ہاتھ دھو لو، میں خود بات کرتی ہوں اسرائیل سے، انہوں نے بردباری سے سمجھانے کی کوشش کی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو اسرائیل بیٹا؟ بی بی جان نے اسرائیل ثانی کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اونچی آواز میں سوال کیا۔ بی بی جان، آپ یہاں؟ اور کیا ہوا؟ میں نے کیا کیا؟ اسرائیل ثانی نے چونک کر ان سے استفسار کیا۔ تم نے کیا کیا ہے؟ واہ، اب یہ سوال تم مجھ سے کر رہے ہو کہ تم نے کیا کیا؟
میں نے تمہیں تمہارے بچپن سے پالا ہے، مجھے تم سے اس بات کی قطعی امید نہیں تھی۔ بی بی جان آپ کیا بول رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اسرائیل جھنجھلا گیا تھا۔ تم نے چھوٹی بہو سے کہا کہ تم اسے طلاق دے رہے ہو، ایسا کیوں؟ بی بی جان آپ نے اس معصوم دکھائی دینے والی عورت کا اصلی چہرہ نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیا ہوتا نا تو کبھی بھی مجھ سے یہ سوال و جواب نہیں کرتی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیل کے سوال پر بی بی جان کے لب کچھ کہنے کو واں کی اور پھر سوچ میں ڈوب گئی۔ اپنی اور نازلی کی آخری روڈ پہ ملاقات کے ذہن میں آنے پر اسرائیل نے آنکھیں میچے گہری سانس اندر لی تھی اور بالوں میں ہاتھ پھیرے خود کو پرسکون کرنے لگ گیا۔ بی بی جان، اس عورت نے مجھے دھوکہ دیا، اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی کسی غیر مرد کے ساتھ تعلقات بنائے رکھے، اور میں غیرت مند شوہر کبھی یہ سب برداشت نہیں کرتا۔ آنکھوں دیکھے مکھی نگلنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ اگر یہ مزید میرے سامنے رہی تو یا تو میں اس کا کوئی نقصان کر دوں گا یا پھر اپنا۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں اس وقت شعلوں کی سی لپک تھی اور لہجے میں ٹوٹے ہوئے کانچ کی چبھن۔ بی بی جان باہر وکیل صاحب آئے ہیں، جانی نے دروازے پر دستک دے کر آگاہ کیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیل اپنی ویل چیئر گھسیٹتے ہوئے باہر کی جانب آیا۔ بی بی جان بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ سر یہ ڈیورس کے پیپرز ہیں جو آپ نے مجھے تیار کرنے کے لیے کہا تھا، میں لے آیا ہوں، آپ ایک بار چیک کر لیں، وکیل صاحب نے اسپاٹ انداز میں بتایا۔ اسرائیل ثانی نے ان کے ہاتھوں سے پیپرز لیے، اچھے سے نظر ثانی کیے، پھر ان پہ اپنے دستخط کر دیے۔ نازلی جس نے دروازے میں سے جھانک کر نیچے کی پوری ٹوہ رکھی ہوئی تھی، فوراً سے بیشتر باہر نکل کر نیچے اتر آئی۔ میں نے ان طلاق کے پیپرز پر سائن کر دیے، تم بھی کر دو۔ اسرائیل ثانی کی گھمبیر آواز نے وہاں چھایا سکوت توڑا۔ اگر میں ان کی سائن نہیں کروں تو؟ وہ جھلا کر بولی۔ اپنے آپ ہی کر دو، میں ایک دغا باز اور بے وفا عورت کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنا نام نہ دوں۔ ایک عورت ہی مرد کی نسل کی امین ہوتی ہے، اسی کی پرورش سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے، اور تم جیسی بے حیا ماں کیا تربیت کرے گی میری نسل کی؟ اگر تم نے سائن نہیں کیے تو یہاں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں لے جانے دوں گا۔ ہاں لیکن اگر تم نے بنا کوئی چوں چرا کے سائن کر دیے تو تم اس گھر سے جو چاہے مرضی لے کر جا سکتی ہو۔ وہ کسی بھی طرح اس بے حس عورت اور بے رحم گند کی پوٹلی سے پیچھے چھڑوا لینا چاہتا تھا۔ اسے اگر ایک بھی لمحہ ایسا لگا ہو کہ وہ ادھر رہ سکتی ہے، لیکن ایک بھی اچھی طرح یاد نہیں تھی جس کی بنا پر وہ اپنے نام کے ساتھ اس کا نام جڑا رہنے دیتا، اسی لیے وہ فیصلہ کن انداز میں بولا۔ سچی؟ وہ مسرت سے لبریز لہجے میں بولی۔ میں جو چاہے مرضی کیے جا سکتی ہوں، وہ پرجوش آواز میں بولی، ایسے جیسے اسے ابھی تک اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا تھا کہ خواہ اس نے سچ کہا ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ تم جیسی دولت کی پجاری لڑکی سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ وہ لبوں میں بڑبڑایا۔ آواز نہایت مدھم تھی جو صرف اسی کے کانوں تک سنائی دی۔ جس دولت کو حاصل کرنے کے لیے تم نے ہمارا رشتہ داؤ پر لگا دیا، یاد رکھنا وہ دولت، وہ چیزیں تمہارے کسی کام نہیں آئیں گی۔ سب اسی دنیا میں رہ جانے، ہمارے ساتھ جانے ہیں تو صرف ہمارے اعمال۔ ہم اس دنیا میں خالی ہاتھ آئے ہیں اور خالی ہاتھ ہی لوٹ کر جانے، تو پھر ان چیزوں کے حصول کے لیے ایسی چال بازیاں کیوں؟ میں نے خود زدہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے غرایا۔ وکیل صاحب پین؟ جبکہ نازلی نے بنا اس کی باتوں کو دل پہ لیے وکیل صاحب کی طرف اپنی خالی ہتھیلی رکھے کہا۔ اس نے ایسا محسوس کروایا کہ جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو، اور اگر سنا بھی تھا تو اس مقولے پر عمل پیرا تھی کہ ایک کان سے سن اور دوسرے سے نکال دے۔ سائن کرتے پیپرز وہ اسرائیل کی گود میں اچھالتے ہوئے تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور تیز تیز ہاتھ چلاتے ہوئے کبرڈ سے بیگ میں جیولری اور نقد رقم ڈالنے لگی۔ کچھ قیمتی کپڑے بیگ میں ٹھوسنے کے بعد وہ اس بیگ کو لیے تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے آئی۔ وہ اسے لیے ہر کام پھرتی دکھا کر رہی تھی، مان کہیں وہ اپنی بات سے مکر نہ جائے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ حافظ ایس پی صاحب۔ وہ دو انگلیوں سے سلیوٹ کی طرح کرتے ہوئے مسکرا کر بولی اور پھر باہر جانے والے راستے کی طرف بڑھ گئی۔ زندگی میں بہت سے لوگ آتے ہیں مگر جاتے ہوئے ایک نیا سبق دے کر جاتے ہیں۔ اسرائیل ثانی کو زندگی میں اتنی بڑی ٹھوکر لگ چکی تھی نازلی کے روپ میں کہ اب وہ ہمدردی کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا، کیونکہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتے۔ اسرائیل ثانی کتنی بار اپنی مام اور ڈیڈ کا نمبر ملا چکا تھا مگر فون بار بار ان ریچیبل آ رہا تھا۔ چچلاتے ہوئے اس نے فون ایک طرف رکھ دیا۔ بی بی جان کی طبیعت اب پہلے سے کافی بہتر تھی، اسی لیے انہوں نے اسرائیل کے کہنے پر کوارٹر کو چھوڑ کر گھر کے اندر رہنے کو ترجیح دی۔ اس کا کہنا تھا کہ بے شک جانی اور اس کے درمیان ایک قابل احترام رشتہ ہے، مگر پھر بھی مناسب نہیں لگتا ان دونوں کا گھر میں تنہا رہنا۔ جب تک شاہ میر اور اشنا یا عروسہ اور عالم شاہ واپس نہیں آ جاتے، بی بی جان شاہ ولا کے اندر ہی رہیں گی۔ وہ اپنی ویل چیئر پر باہر آیا اور ڈائننگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ گیا۔ جانی اور بی بی جان مل کر کھانا لگانے لگی۔ پہلے کی بات اور تھی جب نازلی تھی، اب وہ محتاط رہنے لگا تھا، جانی کو بہت کم مخاطب کرتا اور اس کے اپنے کمرے میں آ کر کھانا دینے سے پہلے خود ہی اپنی ویل چیئر پر باہر آ جاتا۔ آج بھی یہی ہوا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ جانیاں کھانے کے دوران چور نگاہوں سے اپنے سامنے بیٹھے اسرائیل ثانی کو دیکھتی رہی تھی، مگر ستم یہ کہ اس نے ایک نظر اسے دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا اور سنجیدہ چہرے کے ساتھ اپنی پلیٹ کو جھکا کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ اچانک ہی جانیہ کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ بھلے شاہ ولا کے کسی بھی مکین کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں تھا، سوائے بی بی جان کے،
مگر اسرائیل ثانی کا یوں لیا دیا بے حد سرد سا رویہ اس کے دل پر نشتر چلا رہا تھا۔ وہ مشکل اپنے آنسو رو کے پلیٹ سے دال چاول کے 3-4 چمچ سے زیادہ حلق سے نہ اتار پائی تھی۔ اس نے وہاں سے اٹھ کر کمرے میں آتے ہی تنہائی پا کر زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا تھا۔ جو وقت گزر رہا تھا اس کے رونے میں اور شدت آ گئی تھی۔ آج اس محل نما گھر کے کمرے میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ نہ جانے کیسے کیسے خیال اس کے ذہن میں آ رہے تھے کہ وہ دنیا کی باقی لڑکیوں جیسی خوبصورت اور اعلیٰ حسب و نسب والی نہیں تھی، نہ اس کی تعلیم۔ وہ خود ترسی کا شکار ہوئی، فرش پر بیٹھی ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ یہ خیال ہی اسے بے تحاشا بے چین کر رہا تھا۔ میں کتنا غلط سوچنے لگی ہوں، وہ ہے تو میرے لیے نامحرم ہی نا۔ نامحرم جتنا بھی اعلیٰ اخلاق اور شخصیت کا مالک ہوتا تو بالآخر نامحرم ہی ہے نا۔ کسی نامحرم کے لیے دل میں جذبات پنپنا ہمیشہ تباہیاں ہی لاتا ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے کتنا ناراض ہوں گے نا آپ۔ میں کیسی بری لڑکی ہوں جو کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور کے بارے میں سوچنے لگی ہوں۔ بھلا ان جیسے امیر کبیر خوش شکل اعلیٰ حسب و نسب والے پڑھے لکھے شخص کے لیے کیا رشتوں کی کمی ہوگی؟ وہ دھیمی آواز میں اپنے پروردگار سے مخاطب تھی، کیونکہ جس کا کوئی نہیں اس کا وہی تو ہے۔ دنیا میں چاہے سب ساتھ چھوڑ جائیں مگر ایک گنہگار بھی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ بلا شبہ یہی تو اس پاک ذات کی عظمت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ، کیا میری زندگی پر کوئی حق نہیں؟ کیا مجھ پہ خوشیوں کا کوئی حق نہیں ہے؟ میں کسی کی زندگی کا انچاہا وجود بن کر اس کے ہاتھوں رسوا ہوتی رہی، انہیں اپنے مجاز خدا مان کر ان کے سب ظلم خاموشی سے سہے، اف تک نہ کی۔ لیکن جب ان کی زندگی میں میرا کوئی مقام نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، میرے لیے کوئی جگہ نہیں، تو یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہی ہیں۔ کیا میں اپنے لیے من پسند خوشیاں تلاش کرنے کا حق نہیں رکھتی؟ میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا، کیا میں آپ سے کچھ مانگ سکتی ہوں؟ میں بھی نہ، وہ اپنے سر پر ہاتھ مار کر بولی۔ آپ سے نہیں مانگوں گی تو اور کس سے مانگوں گی؟ وہ روندھی ہوئی آواز میں بولی۔ میری شہرک سے بھی قریب میرے اللہ خطائیں میری ذات کا حصہ ہیں، مگر میرے رحمان تیری معاف کرنے کی صفت میرے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہی ہیں۔ مجھے ہر اس گناہ پر معاف کرنا خدایا جو مجھ سے جان بوجھ کر اور انجانے میں ہوئے۔ میرے مالک مجھے ایسا سجدہ عطا کر جو مجھے تیرے قریب کر دے، جو مجھے تیری ایسی محبت عطا کرے کہ مجھ پر کسی اور کی محبت کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ میرے اللہ، میں جو کبھی راستہ بھٹکنے لگوں تو مجھے صراط مستقیم پر چلانا کہ جس کی منزل صرف جنت ہے۔ آمین سو آمین یا رب العالمین۔ کبھی ممکن ہو تو اے رب مجھے اس کا محرم بنا دے، میں اس کی پسند بن کر جینا چاہتی ہوں، جو میری دسترس سے تو بہت دور ہے مگر دھڑکن بن کر میرے سینے میں دھڑکنے لگا ہے۔ خوشی اور غم کے ملی جلی کیفیت میں مبتلا ہو کر وہ اپنے احساسات خدا سے بیان کر رہی تھی۔ وہی تو تھا جو ہر انسان کی اچھی بری خواہشات کو سنتا بھی ہے اور اس کا پردہ بھی رکھتا ہے، ورنہ کوئی بھی انسان کم ہی کسی کا پردہ رکھ پاتا ہے۔ اور بھی جانے کیسے خیال اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے، مگر دروازہ کھلنے کی آہٹ پر اس کے دل کی دھڑکن جسے تھم سی گئی تھی۔ چہرے پر بہتے آنسو بھی ساکن ہو گئے۔ آنسوؤں سے لبالب آنکھیں کمرے میں ویل چیئر سے داخل ہوتے اسرائیل پر جم سی گئی تھی۔ اپنا رونا بھولے سامنے موجود اسرائیل ثانی کو مبہوت سے تکنے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ وہ کثرتی جسامت پر آج کتنے دنوں بعد شلوار قمیض کی بجائے پینٹ شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ بھورے بال اس کی شہد رنگ آنکھوں جیسے تھے، رنگت سرخ و سفید تھی جو کم ہی مردانہ خصوصیت میں سے تھی۔ چہرے پر ہلکی ہلکی بیئرڈ جو اس کی شخصیت کو مزید پروقار بناتی تھی۔ وہ مبہوت سی اس کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اسرائیل تھوڑا سا فاصلہ ختم کیے مزید اندر آیا تھا اور اس کے بھیگے چہرے کو دیکھ کر یکدم مجھ سے پریشانی نے آن گھیرا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ جانے کہ سرخ روئی روئی آنکھوں کو دیکھتا وہ ماتھے پر پریشانی سے بل ڈالے پوچھ رہا تھا، جبکہ اس کی بھاری آواز پر جانیہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور اپنی حرکت کا احساس ہوتے شرمندگی سے سر جھٹکا اور محض سر ہلا کر اس کی بات کا جواب دیا۔ رو کیوں رہی تھیں آپ؟ کس قدر نرم اور احترام لیے ہوئے لہجہ تھا اس کا کہ جانیہ نے حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ ویسے ہی، سر و نگاہیں جھکائے وہ جھجک کر بولی تھی۔ اسے شرمندگی نے آن گھیرا۔ بھلا کیا ضرورت تھی انہیں یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی شودوں کی طرح؟ اسے اپنی بات پر خود ہی ہنسی آئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہی ہیں۔ وہ دل میں ہنسی بھی اپنی بات پر، مگر چہرہ بظاہر سنجیدہ رکھا۔ میں یوں بنا بات کے ہنسی تو وہ مجھے دماغ سے گھومی ہوئی لڑکی سمجھیں گے۔ کنٹرول جانیہ، اس نے خود کو من ہی من میں سرزنش کی۔ گھر والوں کی یاد آ رہی ہے۔ وہ اس کے جواب پہ مطمئن نہیں ہوا تھا، تبھی ذہن میں آئے خیال کا اظہار کیا۔ اس کی بے خبری جانیہ نئی سرے سے تکلیف تو پہنچا رہی تھی۔ کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ اتنا اس کے رویے سے دل برداشتہ ہوئی ہے، ورنہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آنسو بہانے والی تو ہرگز نہیں تھی، مگر کس طرح شکوہ کرتی اس بے خبر سے۔ اس کی دلی کیفیت سے ناواقف جو تھا، اس کی بے خبری آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ اب اپنے منہ سے کیسے اظہار کرتی اپنی دلی کیفیت کو؟ وہ انجان بنا اسے سوالات کر رہا تھا۔ جی بابا کی یاد آ رہی ہے۔ مزید آنسوؤں کو بہنے سے روکتے وہ محض اتنا ہی کہہ سکے، جبکہ دل تو اس کی غربت اور اس کے نرم انداز پر ارتعاش برپا کر رہا تھا۔ آپ کا دل جب چاہے آپ ان سے ملنے جا سکتی ہیں یا انہیں یہاں بلوا سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب آپ پلیز رونا نہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔
اسرائیل اس کے مزید قریب ہوتا اپنے رومال سے اس کے چہرے پر بہتے آنسوؤں کو صاف کے فکر مندی سے گویا ہوا، جبکہ اس کے نرم لہجے پر جانیہ کو مزید رونا آیا تھا، اور اس بار وہ خود کو روک نہ سکی تھی اور چہرے پر دونوں ہاتھ جمائے بآواز سے بلند رونے لگی تھی، جبکہ اس کی اتنی شدت سے رونے پر اسرائیل صحیح معنوں میں گھبرا گیا تھا۔ پلیز جانیہ، روئیں نہیں۔ قائم اسرائیل اس کے چہرے پر نظریں جمائے اس کے نرم و نازک ہاتھ اپنے مضبوط گرفت میں لیتا اس قدر سنجیدگی سے بولا تھا کہ جانیہ نے اس کے پریشان آنکھوں میں دیکھتے ہوئے فوراً رونا بند کر دیا، مگر پھر بھی کمرے میں اس کے رونے کے باعث بندی ہچکیاں گونج رہی تھیں۔ کوئی اور بات ہے کیا؟ آپ نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا؟ وہ جانیہ پر ظاہر کر گیا کہ وہ اتنا بے خبر بھی نہیں تھا کہ اس کے وجود سے، مگر جانیہ تو اس کے نرم انداز پر مزید بکھرتی جا رہی تھی۔ اسے کہاں اسرائیل سے اتنے اچھے رویے کی توقع تھی؟ آپ مجھ سے اتنے اچھے سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے بھیگی بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسرائیل کے نابے لبوں پر چند لمحوں کے لیے مسکراہٹ بکھر کر معدوم ہوئی۔ آپ نے بھی تو میری اتنی خدمت کی ہے بنا کسی غرض کے، تو کیا میں آپ کا حال پوچھنے کا حق نہیں رکھتا؟ ایسی بات نہیں ہے، جانیہ گھبرا کر بولی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ آپ میرا شمار مفاد پرست یا مطلب پرست انسان کی کیٹیگری میں کرتی ہوں گی کہ وقت پڑنے پر میں نے آپ کی مدد لی اور جب آپ نے اپنی توجہ سے مجھے ڈپریشن سے نکال دیا تو میں نے آنکھیں پھیر لیں۔ یہی سوچ رہی ہیں نا؟ اس نے گمبھیر آواز میں استفسار کیا۔ کوئی بھی انسان کبھی بھی دوسروں کے ہاتھوں استعمال نہیں ہو سکتا جب تک وہ خود نہ ہونا چاہے۔ میں خود آپ کی خدمت کرنا چاہتی تھی، اسی لیے کی، ورنہ مجھے آپ نے یا کسی نے مجبور نہیں کیا تھا وہ سب کرنے کو۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ میں آپ کے کسی کام آئی۔ اچھا چھوڑیں باقی سب باتیں، پلیز بتائیں کیا بات ہے؟ اس طرح کیوں رو رہی تھیں آپ؟ کسی نے کچھ کہا؟ اور کہنا بھی کس نے؟ یہاں ہم تینوں کے سوا اور ہے بھی کون؟ آپ شامیر کی وجہ سے پریشان ہیں؟ مام ڈیڈ واپس آ جائیں تو میں آپ کے بارے میں ان سے بات کروں گا کہ شامیر نے اگر 2 شادیاں کی ہیں تو اپنی دونوں ذمہ داریوں کو نبھائے بھی، آپ کو اور رشنا کو برابر حقوق دے۔ جانیہ نے اس کے بعد دھندلائی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ واقعی ایسا چاہتا ہے؟ اس کے دل میں واقعی اس کے لیے کوئی جذبہ نہیں ہے؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو شامیر کی کسی بات کا برا لگا ہے تو میں کہوں گا وہ اپنی سب باتوں کا ازالہ کرے۔ نہیں، مجھے کسی بھی بات کا برا نہیں لگا۔ پتہ نہیں میری کی عادت اچھی ہے یا بری، کوئی میرے ساتھ کتنا ہی برا کیوں نہ کر لے، میری ناراضگی وقتی سی ہوتی ہے بس۔ سامنے والے بندے کے پیار سے بات کرنے کی دیر ہے میں بھول جاتی ہوں کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ وہ اصل بات چھپا کر بھیگی آواز میں بولی تھی، جبکہ اسرائیل اس کی نم آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا۔ یہ بھی تو ایک لڑکی تھی، جانے کتنے خواب اور ارمان اپنے دل میں بسائے آئی تھی۔ یقیناً نکاح کے بعد اس کی بھی کچھ خواہشات ہوں گی اپنے ہمسفر کو لے کر، اس کے لیے بھی جذبات رکھتی ہوں گی، مگر شامیر نے اچھا نہیں کیا اس چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ۔ وہ اسے دیکھتا بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ پھر ایسی کیا بات ہے جو آپ ایسے دھواں دھار قسم کا رو رہی تھی؟ جانیہ کی جھکی نم خمدار نے مسکانیں پہلی مرتبہ کہ اس کے دل میں شور مچا گئی۔ وہ کچھ غلط ہونے کا سوچ کر یکلخت ویل چیئر گھسیٹتے ہوئے 2 قدم کا فاصلہ بڑھا گیا۔ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، مجھے شامیر کے ساتھ نہیں رہنا، کیا آپ میری مدد کریں گے؟ اسرائیل کے سنجیدہ چہرے پر نگاہیں جمائے وہ آہستگی سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں کتنی آس تھی، امید تھی کہ ابھی وہ اس کی بات پہ حامی بھر دے گا۔ اس کی بات پر اسرائیل ثانی نے گہرا سانس لیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ نکاح کوئی معمولی عمل نہیں ہوتا جسے جب چاہے انجام دے دیا اور جب چاہا ختم کر دیا جائے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی ٹھوس وجہ کا ہونا لازم ہے۔ آپ نے بھی تو اپنے نکاح کو ختم کر دیا۔ جانیہ کے لبوں سے بلا اختیار نکل گیا۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ سوری، اس نے جلدی معذرت کی، مان کہیں اسے برا ہی نہ لگ جائے۔ نہیں، معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ عورت اچھی نہیں تھی، بس اسی لیے اس سے تعلقات ختم کر دیے۔ اس نے اسپاٹ انداز میں کہا۔ میں نہیں جانتی ہم میں کیا رشتہ ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی ہر بات آپ سے آسانی سے بلا جھجک کہہ دیتی ہوں۔ اگر میں آپ کے بھائی کے خلاف کچھ کہوں تو آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ آپ کہیں جو کہنا چاہتی ہیں، دل کا بوجھ بانٹ لینے سے ہلکا ہو جاتا ہے۔ شاید آپ کی کوئی مدد کر سکوں جس طرح آپ نے میری کی ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ آپ مجھے آپ نہ کہا کریں، جانیہ نے جھنجھلا کر کہا۔ اس کی اور اپنی عمر میں فرق دیکھتے ہوئے کہا، مجھے صنف مخالف سے عزت و احترام سے پیش آنا پسند ہے۔ آپ کی عزت کرتا ہوں تبھی آپ کہتا ہوں، اس نے قدرے دھیمے لہجے میں کہا۔ شامیر بھی میرے حق میں اچھے نہیں، نہ جانے میری زندگی میں کیا ہونے والا ہے، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی، نہ جانے کس موڑ پر آ کر رک گئی ہوں۔ جانیہ نے سادگی سے بات لبوں پہ لائی۔ دیکھیں، زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں انسان کی بہتری ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے یہ محرومی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز انسان کے حق میں بہترین ہے۔ اسی لیے کبھی بھی زندگی میں ہمت مت ہاریں، جیسے میں نے ہمت ہار لی تھی۔ آپ نے تو خود مجھے موٹیویشن دی، زندگی کی طرف لوٹنے پر مجبور کر دیا، اور اب خود ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ محرومی نہیں ہوتی، ہمارے حق میں اس کی کوئی بہتری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہیں بہترین سے نواز دیتے ہیں۔ اس کے خزانوں میں تو کسی شے کی کمی نہیں، وہ کبھی دوسرا دروازہ کھولے بنا پہلا در بند نہیں کرتا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ایک چیز جو تمہیں پسند ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بری ہو۔
اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ آیت 216۔ وہ متانت سے اپنے تیئں اسے سمجھانے کے بعد باہر چلا گیا۔ چانیہ اس کے جانے کے بعد سوچتے ہوئے خلاؤں میں گھورنے لگی۔ دل چاہتا ہے ہر اس احساس کو چینخ چینخ کر بیان کروں جو میں آپ کے لیے محسوس کرنے لگی ہوں، لیکن پھر یہ پاگل دل تمنا کرتا ہے میرے ہر احساس کو آپ میرے بنا کہے جان لیں۔ دیوانی بنا ڈالا ہے آپ نے مجھے۔ بتائیں کس کو بتاؤں اپنا درد، کسے سناؤں حال دل؟ جانتی ہوں گناہ ہے یہ، گناہوں کی لذت کا سرور مجھ پہ حاوی ہوتا جا رہا ہے۔ میں خود کو اس دلدل میں دن بدن دھنستا ہوا محسوس کر رہی ہوں۔ کیسے نکلوں گی باہر؟ جب اس میں سے نکلنے کو خود کو میرا دل نہیں مائل تو میں ہار گئی۔ وہ ٹوٹ کر بکھرتے ہوئے شکستہ وجود لیے بستر پر ڈھیسی گئی۔ آنسو تواتر سے اس کے گالوں سے پھسلتے ہوئے بیڈ شیٹ کو بھگونے لگے۔ وہ ایک ایسی راہ پر چل نکلی تھی جس کی منزل کا نشان دور دور تلک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔